بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی خدمت میں اللہ کے کرم سے فضل سے شبیر احمد حاضر ہے۔ پہلے تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والا بیان اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج ہم ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا احوال کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کوڑی کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس فرشتے نے اس کوڑی سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے تو اس نے کہا مجھے ایک خوبصورت جسم پسند ہے، مطلب میں اس کوڑ سے نجات چاہتا ہوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یابی نصیب فرمائے، میرا یہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ دور ہو جائے۔ بس اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا جسم جو ہے وہ ٹھیک فرما دیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے حکم الہی اس سے پوچھا کہ تو اپنے لیے کون سا مال پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ایک گابن اونٹنی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چل دیا۔ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تو اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اپنے لیے خوبصورت بال پسند کرتا ہوں تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ اس فرشتے نے حکم الہی اس گنجے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، سر پر بال اگائے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو کیا مال پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اس فرشتے نے ایک گابن گائے جو ہے کہہ لیں کہ اسے دی، برکت کی دعا کی اور آگے چل دیا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے آنکھوں کا نور مجھے پسند ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا، یعنی اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس سے ایک گابن حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مالوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک وادی گایوں بچھڑوں سے، ایک اونٹ اور اونٹنیوں سے اور ایک بکری اور بکروں سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرصہ کافی گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ سب سے پہلے آ کر کوڑی کے پاس آیا، اس کی سابقہ شکل میں آ کر کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں نے کافی سفر طے کرنا ہے، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، میں تجھ سے اللہ کے نام پر کچھ مال مانگتا ہوں، میں اس کو بیچوں اور بقیہ جو میرا سفر رہ گیا ہے
وہ پورا کروں۔ اس نے کہا کہ میں تجھ کو کچھ نہیں دے سکتا، کیوں نہ کہ یہ جو مال ہے یہ اس میں نے بڑے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا جو کوڑی کی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں تجھے شاید پہچانتا ہوں، اپنے ماضی کو یاد کر، کیا تو بھی کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گن نہیں کھایا کرتے تھے، لوگ تجھ سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے، پھر اللہ نے تجھے خوبصورت جلد عطا فرمائی، تجھے مال دیا، اور آج تو اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے کترا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ مال تو میرے آبا و اجداد کی میراث ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت میں لٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ یہ مال جو ہے یہ میرے آبا و اجداد کی میراث ہے۔ تو فرشتے نے اس کو بھی بددعا دی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے سفر بڑا طے کرنا ہے، پہلے ہی میں بڑی مشکل سے اس سفر میں نے طے کیا ہے، میں اللہ کے نام پر کچھ تجھ سے مال مانگتا ہوں۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس بکریاں اور بکرے تھے، یعنی جو کسی دور میں اندھا تھا، کہنے لگا کہ اے شخص میں بھی تیری طرح کسی دور میں اندھا تھا، لیکن اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، اللہ نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، میں نے دیکھنا شروع کیا، پھر اللہ نے مجھے مال دیا، یہ سارا مال جو ہے یہ میرے اللہ کی دین ہے، میں تجھے نہیں روکوں گا، تو جتنا چاہے مال لے جا، یہ اللہ کا ہی مال ہے۔ تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ تیرا مال تجھے مبارک ہو، تیرا مال تیرے پاس ہی رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے تم تینوں پر آزمائش تھی، تیرے جو دو ساتھی تھے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ بات دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو مال و متاع دیا ہے یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، وہ جب چاہے اس مال کو واپس لے سکتا ہے، جب چاہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، جب چاہے اس میں کمی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ بیان اچھا لگا وہ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بیل کو بھی دبائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ اسلامی ویڈیو تک شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ